السلام علیکم۔ کائنات کے اندر ہر چیز کی قسمیں ہیں، جیسے پھل ہیں ان کی قسمیں ہیں، درخت ہیں ان کی قسمیں ہیں، سبزیاں ہیں ان کی قسمیں ہیں، ایسے ہی محبتیں ہیں اور محبتوں کی بھی قسمیں ہیں۔ کبھی والد کی محبت اولاد کے لیے ہے تو اولاد کی محبت والد کے لیے ہے، کہیں والدہ کی محبت اولاد کے لیے ہے، کہیں اولاد کی محبت والدہ کے لیے، تو یہ محبت ہے اور اس کی قسمیں ہیں۔ لیکن یہ جتنی بھی قسمیں ہیں، کبھی آپ کو کسی انسان سے محبت ہو جاتی ہے، کبھی کسی جانور سے محبت ہو جاتی ہے، کبھی کوئی جو جانور جو آپ پال رہے ہیں تو کبھی ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ساری محبتیں یہ عارضی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ اس کی سب سے آسان سی مثال یہ ہے کہ سب سے جو عظیم رشتہ ہے ایک اولاد کے لیے وہ والدین کا ہے، اور والدین کے لیے اولاد کا ہے۔ کبھی کوئی والد یہ نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کو کوئی تکلیف ہو، ذرہ برابر بھی تکلیف ہو۔ ایسے ہی کوئی بیٹا نہیں چاہتا کہ میرے والدین کو کوئی تکلیف ہو۔ لیکن جب یہ حضرات اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کبھی بیٹے پہلے چلے جائے یا بیٹی پہلے چلے جائے، کبھی والدین پہلے چلے جاتے ہیں، ان کے جانے کے بعد ایک عرصے تک ایک محبت کا وہ پیمانہ رہتا ہے۔ محبت تو رہتی ہے لیکن وہ جو دکھ، وہ جو درد ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک محبت ہے حضور علیہ السلام کی اپنی امت کے ساتھ۔ یہ وہ محبت تھی جو دن بدن بڑھتی ہوئی چلی جاتی تھی، اور اتنی بڑھ گئی کہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العزت کی جب بارگاہ لگے گی اور سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ایک طرف جنت ہوگی ایک طرف جہنم ہوگی، اور جہنم کے اوپر پلسرات ہوگی۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ انبیاء بھی نفسی نفسی کہیں گے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جس بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو رو رو کر اللہ کی ذات سے مانگا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے میں اپنے بیٹے اسماعیل کا بھی تجھ سے اے اللہ سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ میں اپنے بیٹے یحییٰ کا بھی ذکر تجھ سے سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا۔ سارے انبیاء کرام نفسی نفسی کہیں گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک تمام تر انبیاء کرام اللہ رب العزت سے عرض کریں گے یا اللہ بس ہماری جان بچا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، بس ہر کوئی اپنی ہی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا۔ لیکن اس حالت میں بھی جب لوگ پریشان ہوں گے، ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، تو اچانک سے یوں میدان میں ایک آواز اٹھے گی، یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ تو لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یار اس عالم میں، ایسے ماحول میں کہ جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا، یہ کون ہے جو یا رب امتی یا رب امتی کی صدائیں بلند کر رہا ہے کہ اللہ میری امت کو بچا، یا اللہ میری امت کو بچا۔ تو لوگ جب گھوم کر دیکھیں گے تو میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوں گے، یا اللہ میری امت کو بچا، یا اللہ میری امت کو بچا، یا اللہ میری امت کو بچا۔ کون سی امت؟ جس نے ساری زندگی حضور علیہ السلام کی سنتوں کو ذبح کرتے رہے، حضور علیہ السلام کی داڑھی کو اس لیے نہیں رکھا کہ لوگ مولوی کہیں گے، حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اس لیے اپنی زندگی میں نہیں لائے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کے ڈر سے ہم نے حضور کی سنتوں کو چھوڑا، لیکن حضور علیہ السلام قیامت کے دن بھی ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمارے محبوب علیہ السلام وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے اوپر سلامتی بھیجی تو حضور علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میرے اوپر تو سلامتی بھیج رہے ہیں، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، یا اللہ میری امت کے اوپر بھی سلامتی بھیج۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ جب اس دنیا سے جا رہے ہیں، روح قبض ہو رہی ہے، اس وقت بھی اللہ رب العزت سے جو صدائیں، جو ندائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرما رہے ہیں، وہ بھی یہی ہے کہ یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، یا اللہ میری امت کو بچا لینا۔
اور جب تک اللہ رب العزت نے وعدہ نہیں کیا کہ میرے محبوب ہم آپ کو راضی کر دیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اے میرے رب میں تب تک آپ سے راضی نہیں ہوگا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہیں چلا جاتا۔ تو میرے بھائی ایسا نبی اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اور ایسی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت کے ساتھ کہ جب معراج کی رات اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی ہے تو ملاقات کے بعد بھی بار بار آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں کہ میری امت کے اوپر جو 50 نمازیں ہیں وہ کم ہو جائیں اور میری امت نہیں پڑھ پائے گی، تو 5 نمازوں تک آگے۔ اور پھر اللہ رب العزت کا جو کرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس امت کے اوپر ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر اپنی غنا، اپنی سخاوت دکھاتے ہوئے فرمایا کہ میرے محبوب یہ 5 پڑھیں گے میں 50 کا ثواب دوں گا۔ تو میرے بھائی ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر کرنے والے بن جائیں، حضور سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔